ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور جس کی عنایت سے ہم آج ہفتہ وار درس قرآن کی اس محفل میں حاضر ہیں، اور اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا. چونکہ پچھلے اتوار پروگرام نہیں ہوا تھا اور اس سے قبل جو ہفتہ وار دروس قرآن چلتے رہے، اس میں میں نے تعوذ اور تسمیہ کی بحث کو لیا. آج چونکہ دن مناسبت جو ہے، دن کو جو تعلق ہے اور آج کے دن کو ایک نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پسندیدہ صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. 22 جمادی الثانی جو ہے آپ کا وصال ہوا تھا، تو اس لیے آج کا خطاب جو ہے، اور 22 جمادی الثانی کچھ دنوں بعد 2-3 دن بعد ہو رہی ہے. اگلے اتوار کو میں انگلینڈ ہوں گا، اس لیے وہ موقع نہیں ملے گا اس پر گفتگو کرنے کا. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج جو ہے محفل جو ہے ختم ہو جائے اصال ثواب کے لیے، خاص کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، اور آپ کی شان یعنی شان صدیقیت کو بیان کیا جائے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پسندیدہ صحابی جو ہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ بات جو ہے ذہن نشین فرما لیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے بلند تر شخصیت، افضل البشر بعد الانبیاء فی التحقیق، سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بشر انسانوں کے اندر انبیاء کے بعد جس ہستی کا پہلا مقام آتا ہے وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب گفتگو اس لیے میں آج اس موضوع پہ کروں گا کہ آپ کو وہ مقام کیوں حاصل ہے کہ جمیع امت کے تابعین نے، تبع تابعین نے اور جمیع امت کے ائمہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو تمام بشروں میں، تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پہلے مقام پر کیوں رکھا. اس پر جو ہے آج کی گفتگو ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ ذات ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کچھ روایات کے مطابق 15 سال کی عمر میں لے آئے، اور کچھ روایات کے مطابق یہ 22 سال کی عمر میں ایمان لے آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی کے اندر جب کسی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے یا کسی کے ساتھ اٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، تو وہ شخص، وہ ساتھی جو ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی تھی حضرت ابو بکر صدیق کو. تو مردوں کے اندر سب سے پہلا شخص جو ایمان لایا مردوں میں سے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سے سب سے پہلے شخص حضرت سیدنا مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور خواتین میں سب سے پہلی وہ جو ایمان لے آئی کون ہے؟ حضرت خدیجہ الزہرا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایمان لے آئی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو یہ شان اور یہ امتیاز حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے. معراج پر جب گئے تو آپ نے بے شمار مشاہدات کیے. جب معراج سے واپس آئے
تو آپ نے ان مشاہدات کا ذکر اہل قریش کے ساتھ، اہل کفار کے ساتھ کیا. ان مشاہدات کا ذکر سن کے ابو جہل جو ہے اس نے ابو بکر کے پاس گیا. وہ ابو بکر کے پاس گیا تو اس نے ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، تمہارا نبی، تمہارا دوست محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتا ہے کہ وہ رات کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک گیا، اور بلکہ وہ یہاں نہیں اپنی بات ختم کرتا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں پر اور اللہ کے ساتھ اس نے ملاقات کی. تو اس پر تو کیا کہتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، ابو بکر اس وقت آپ کو فقط ابو بکر کہتے تھے، آپ نے اس وقت اس بات کی تصدیق کر دی، اور آپ نے اسی وقت ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے وہ بات نہیں سنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے وہ بات نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ بدبخت ابو جہل، اگر میرے آقا یہ کہتے ہیں تو میں اس کو مان لیتا ہوں، میں اس کی تصدیق کر لیتا ہوں. اس لیے انہیں اللہ پاک نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا. اللہ پاک نے کہا کہ اس ابو بکر کو میں یہ لقب دے دیتا ہوں صدیق کا. تو آپ کو صدیق کا لقب مل گیا. صدیق کہتے ہیں سچے کو اور تصدیق کرنے والے کو، کیونکہ سب سے پہلے ایمان میں بھی تصدیق آپ نے کی، ایمان لانے میں بھی آپ نے تصدیق کی، اور معراج کے واقعے کو ماننے میں بھی تصدیق آپ نے کی. تو اس لیے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. آپ کے والد جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے. آپ کی ایک زوجہ تھی جن میں سے حضرت اسماء بنت ابو بکر پیدا ہوئی. وہ ان کی آپ کی زوجہ وہ بھی مسلمان مومن نہیں تھی، مشرکہ تھی. چونکہ پہلے زمانے میں یہ جائز تھا، ضروری نہیں تھا کہ آپ اہل کتاب سے ہی شادی کرتے ابتدا میں مسلمانوں کے. تو اس لیے آپ کی ایک زوجہ جو ہے وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ وہ جو ہے وہ مشرکہ تھی. اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ہر شخص محبت کرتا تھا، ہر شخص محبت کرتا تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت تھی. اور آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اس ابو بکر کا ذکر اگر مجھے نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، اور نوح علیہ السلام کی عمر کتنے سال تھی؟ 950 سال. کہا کہ اگر میں 950 سال میرے اس ابو بکر کی خوبیاں بیان کرتا رہوں تو وہ خوبیاں ختم ہی نہ ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کی خوبی آپ نے جبرائیل امین سے مکالمہ ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا جبرائیل کو کہ میرے ابو بکر کی تو یہ شان ہے کہ اگر میں 950 سال اس کی خوبیاں بیان کرتا رہوں تو اس کی خوبیاں ختم نہیں ہوتی. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے عرض کیا کہ آپ کو پھر اللہ پاک نے ایک مقام پر آپ سے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ اے ابو بکر کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ عام طور پر انسان جو ہے، مومن جو ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے. حضور غوث پاک نے بھی کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کی، حضرت مولا کائنات نے بھی کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، زکریا، یحییٰ، نوح سب نے کوشش کی اللہ کو راضی کیا جائے. مگر خال لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ جن کو پوچھتا ہے کہ بندو کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو یا نہیں راضی. تو حضرت ابو بکر صدیق کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے کہ جن کو رب کائنات نے پوچھا کہ اے میرے بندے تو بتا کہ کیا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے. عام طور پر بندہ یہ خیال کرتا ہے باری تعالیٰ پتہ نہیں مولا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں کہتا ہے کہ میرے بندو معلوم نہیں کہ تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں راضی. اور حضرت ابو بکر صدیق کا شمار ان میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو جذبہ احسار اور جذبہ قربانی ملا، قربانی کا جو جذبہ آپ کو نصیب ہوا اور آپ کے حصے میں آیا، شاید کسی اور کے حصے میں آیا ہو. ایک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اجتماع تھا، صحابہ کرام کا جمع کثیر تھا، آپ نے خطاب فرمایا اور آپ نے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کو مال کی، جان کی، ہر قسم کی قربانی کی ضرورت ہے. جان کی قربانی کو جہاد کی شکل میں تم دے رہے ہو، مگر اب مسلمانوں کے لیے چونکہ ویپنز خریدنے ہیں، اس لیے اسلحہ خریدنا ہے، تو اس لیے اب مال کی ضرورت ہے. تو اپنے گھروں میں جا کر جو مال ہے وہ لے آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ اس مجمع کے اندر جو بیٹھے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھروں کی طرف نکل گئے. گھروں میں جا کر ہر شخص، ہر صحابی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کر جتنا سامان اس کے پاس موجود ہوتا وہ حسب ضرورت پیش کر دیتا، اپنی ضرورت کو اپنے پاس رکھ کر آقا بقیہ ضرورت جو ہے اور بقیہ جو رہ جاتا مال اس میں سے کچھ حصہ دین کے لیے آقا کے قدموں میں نشاور کر دیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مال آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے عمر، میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی بارگاہ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا ہوں، اور اپنا آدھا مال گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے آقا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر ٹھیک ہے، ادھر رک جا اور دیکھ میرا عاشق ابو بکر صدیق ابھی آ رہا ہے، اور دیکھ وہ کیا لے کر آتا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے اپنا جتنا مال ان کے پاس موجود تھا انہوں نے آقا کے قدموں میں وہ نشاور کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے وہی سوال کیا جو سیدنا عمر فاروق سے سوال کیا تھا کہ اے ابو بکر، میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو دین کے لیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ قربان جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جذبہ ایثار پر، قربانی پر، کہ دین کے لیے کتنی قربانی دیا کرتے تھے، اور انہیں دین کے ساتھ کتنی محبت تھی، کتنی قربانی دیتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو مال تھا، حتیٰ کہ جو آج رات کو کھانا بنانا تھا اس کے لیے جو کا آٹا تھا، آقا وہ بھی آپ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا، اور آقا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آ رہا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جذبہ احسار تھا۔ اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا، جب دیکھا کہ میرا عاشق اس کا جذبہ احسار اور جذبہ قربانی اس کیفیت تک پہنچ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اتنے راضی ہوئے ان سے کہ آسمانوں کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محسوس ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ میرا حبیب میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جبرائیل امی کو بھیجا، وہ کہا جبرائیل جاؤ پیغام لے کر جاؤ، میرے حبیب کا عاشق، میرے حبیب کا غلام، وہ میرے حبیب کے دین کے لیے اتنا کچھ قربان کر رہا ہے، اور میرا حبیب میری بارگاہ میں دے کر یہ ندا دے رہا ہے کہ باری تعالیٰ یہ میں نے جماعت تیار کر رکھی ہے، اور ان جماعت میں سے میرے مولا یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے، سو اس کے لیے باری تعالیٰ انعام عطا کر۔ سو جبرائیل امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ جبرائیل واپس جا، زمین پر جا اور میرے حبیب کو بتا دے کہ، اور میرے حبیب کے وسیلے سے، ان کے توسل سے ابو بکر سے پوچھ کہ اے ابو بکر، کیا تو اللہ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ اے ابو بکر، کیا تو اللہ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو وہ مقام حاصل ہے کہ اللہ پاک نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے شمار خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی نہایت مشہور و معروف خوبی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر گئے تو آپ نے جس شخص کو اپنے ساتھ لیا وہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے آپ کو غار یار بھی کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی ہجرت سے پہلے 2-3 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ ابو بکر ایک رات آئے گی، اس رات کو ہم نے ہجرت کے لیے جانا پڑے گا ہمیں کسی جگہ، تو اس رات تیار رہنا۔ کچھ مہینوں کے بعد، 2-3 مہینوں کے بعد وہ رات آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے، حضرت مولا علی کو اپنے گھر پر رکھا اور کہا کہ اے بیٹے علی، کچھ امانتیں لوگوں کی دینی ہے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں مگر امانتیں لوگوں کی دینی ہے تو وہ امانتیں ان کو لوٹا دینا، اس لیے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت سے باہر نکلے، ابو بکر صدیق کے گھر گئے، اور وہاں آپ نے ابھی دروازے کو نوک ہی کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول لیا، آپ نے دروازہ کھول لیا، اور آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کے چہرے سے نیند کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو دیکھا، ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ دروازہ اتنی جلدی کھول رہے ہیں، اور ساتھ ابو بکر صدیق کے چہرے پر نیند کا کوئی اثر ہی نہیں، نیند کے کوئی تاثرات بھی نہیں، اور پھر ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے ایک سامان کا سامان بندھا ہوا تھا، سامان تھا ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر کہا اے ابو بکر، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آج رات تمہیں نیند نہیں آئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ